میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، دیکھیں بہت سارے مومنین یہاں پر آتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر، دعائیں لے کر۔ ایک تہران کے رہنے والا بہت بڑا تاجر ہے، بینکنگ کا سسٹم ہے، اس کا کوئی بڑا سسٹم تھا، اسی میں اس کو لاس ہوئی اور جتنا پیسہ تھا اس کا وہ ختم ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ قرض دار اس کے دروازے پر آنے لگے، پریشانی میں وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا، بہت سارا قرضہ اس کے اوپر ہو گیا۔ بیوی کو کہا چلیں ایک ہی دروازہ بچا ہے شہنشاہ ایران مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور مولا کے پاس چل کے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں مولا ہمیں جو پریشانیاں ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں وہ ختم کریں، اور یقین ہے کہ وہ ضرور ختم کریں گے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ بیوی کو کہا کہ تم کچھ پیسے جمع کرو اور چلتے ہیں مشہد، اور چل کے مولا کو سلام کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ بیوی نے پتہ نہیں کہاں سے کچھ پیسے جمع کیے اور یہ مشہد کے لیے آئے، مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا کی زرعی مبارک پر اندر گیا، زیارت کرنے لگا۔ زیارت کرتے کرتے مولا سے راز و نیاز کرنے لگا، مولا میں بہت پریشان ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں جو کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور ابھی واپس جائیں گے۔ مولا سے یہ باتیں کر رہا تھا اور باتیں کر کر کے رونے بھی لگا، مولا سے التماسیں کرنے لگا اور مولا کو آخری سلام کر کے واپس جانے لگا۔ یہاں پر جو مولا کے چاہنے والے آئے ہیں، جو مولا کی زیارت کر چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو کفش داری کہا جاتا ہے، اور جب آپ جوتے رکھیں گے مولا کے حرم میں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر، تو آپ کو ایک ٹوکن دیں گے۔ وہ ٹوکن اس کی جیب میں تھا، اس نے جب وہ ہاتھ ڈالا تو اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی تھا وہ پیسے جو تھوڑے سے بھی تھے وہ بھی نکل چکے ہیں۔ تو وہ مولا کی زری کی طرف رخ کر کے کہنے لگا مولا میں تو آپ سے مانگنے آیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت کچھ تھا جو آپ کی بارگاہ میں لایا تھا وہ بھی میرا ختم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو ایک سکہ اس کے پاس موجود تھا، مولا کی زری واقعاً آپ جہاں دنیا کے جس کونے سے بھی مولا کی زری کی زیارت کر رہے ہیں، مولا کو سلام کریں، وہاں سے بیٹھ کر مولا کی بارگاہ میں عرض ارادت کریں، آپ کی مشکلاتیں ہیں یہاں سے دور ہوں گی، آپ کی بیماریاں ہیں یہاں سے ختم ہوں گی، کیونکہ یہ فرزند رسول ہے۔ رسول اکرم نے کئی سال پہلے، ابھی امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن رسول اکرم کہہ رہے ہیں ستدفنو بضعۃ منی بارض خراسان، ان قریب میرے بدن کا حصہ خراسان کی زمین میں دفن ہوگا، جو کوئی بھی میرے فرزند امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا اگر پریشان ہوگا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ خدا اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اگر گناہ گار ہوگا خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ دیکھیں کس کا فرمان ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس نبی کا فرمان ہے جو خدا کی وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ نبی فرما رہے ہیں میرے بدن کا حصہ، یہ جو نبی اکرم نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے جملہ فرمایا ہے، پوری زندگی میں نبی اکرم نے یہ جملہ صرف دو ہستیوں کے لیے فرمایا، ایک اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور ایک امام رؤوف امام رضا علیہ السلام کے لیے، کہ ان قریب میرے بدن کے حصہ۔ نبی فرما رہے ہیں جو بھی پریشان حال مولا کی زیارت کرے گا، میرے فرزند امام رضا کی زیارت کرے گا، خدا اس کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اگر کوئی گناہ گار میرے فرزند امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا، خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ شخص مولا کو کہنے لگا مولا جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا ہے، جو کچھ بھی میرے پاس تھا وہ بھی نکل گیا ہے، میں تو آپ سے مانگنے آیا تھا۔ پریشانی کی حالت میں نکلا مولا کے حرم سے، کہنے لگا کسی مولا کے زائر سے کچھ مانگتا ہوں، کرایہ مل جائے میں واپس گھر چلا جاؤں۔ تو یہ بڑا تاجر تھا، بہت پیسے والا تھا، اس کے دل نے اسے اجازت نہیں دی کہ کسی کے آگے سوال کر لو، کہنا چاہتا تھا، کچھ مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل نے اس کو اجازت نہیں دی۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک سکہ ملا۔ پرانے زمانے میں حرم کے اطراف میں ٹیلی فون کے بوتھ لگے ہوتے تھے، ان میں سکہ ڈالتے تو کال کر سکتے تھے آپ۔ تو یہ نکلا فلک آب پر، یہاں پر فلک آب امام رضا علیہ السلام کے باب رضا پر ایک چوک ہے جس کا نام ہے فلک آب، بازار امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہاں پر آیا، ایک بوتھ میں سکہ ڈالا اس نے، تو اس نے کہا کس کو کال کروں؟
اس نے ایسے ہی ایک نمبر مشہد کا ڈائل کیا. اس نے کہا جو کوئی بھی ہوگا اسی کو کہوں گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری تھوڑی ہیلپ کر دو کہ میں تہران اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں. اس نے کال ملائی, آگے سے ایک بندے نے کال اٹھائی. اس نے کہا میں فلانی ہوں اور یہاں پر مشہد آیا تھا, میرے پاس پیسے ختم ہو گئے, کہ آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ میں واپس اپنے گھر پہنچ سکوں. تو اس شخص نے کہا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, ابھی کہاں پر موجود ہیں؟ تو اس نے بھی یعنی ایک اچانک عجیب طریقے سے بات کی جیسے اس کی کال کے انتظار میں تھا. تو اس نے کہا میں فلک آپ پر فلانی بوتھ پر موجود ہوں اور یہاں سے آپ کے لیے کال کر رہا ہوں. اس بندے نے کہا یہیں پر رکو, ابھی آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تھوڑی دیر گزری, وہ شخص نہیں آیا. تو یہ سوچنے لگا اس کو شاید یہ بات وہ بھول گیا ہو, یا جان چھڑانے کے لیے اس نے کہہ دیا ہو کہ ابھی میں آتا ہوں, وہ نہیں آئے گا. یہی سوچ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی گاڑی آ کے رکی. جب گاڑی رکی, اس گاڑی والے بندے نے اس کو بلا کے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں. کہتا ہے آئیں بیٹھیں, آپ کے انتظار میں ہمارے صاحب موجود ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے سوچا کہ یہ ڈرائیور ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے. یہ ڈرائیور اس کو لے کر بہت بڑے ایک گھر میں داخل ہوا, بہت بڑا بنگلہ تھا. اس گھر کا مالک اس کے انتظار میں کھڑا تھا. اس کو دیکھا, اس کو گلے لگایا, اس کو چوما اور اس کو اچھا کھانا کھلایا, بٹھایا, اور کھانا کھانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا میں بڑا تاجر ہوں, میں بہت بڑا تاجر ہوں اور میں بہت بڑا پیسے والا تھا, میرے پیسے ختم ہو چکے ہیں. ابھی میں مشہد آیا تھا مولا کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے, تو جتنے میرے پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. آپ میری ہیلپ کریں کہ میں تہران پہنچ سکوں. تو اس بندے نے کہا کہ تمہارا کتنا لاس ہوا ہے اور کتنا تمہیں نقصان ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے 200 ملین ڈوب چکے ہیں, 200 ملین کا نقصان ہو چکا ہے مجھے. تو اس شخص نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ابھی آپ کو ملیں جو آپ کا کاروبار چل سکے؟ تو اس نے کہا کہ اگر 60-70 ملین بھی مل جائیں تو میرا کام ہو جائے گا. تو اس بندے نے چیک بک آگے رکھی ہوئی تھی, 200 ملین کا ایک چیک نکال کر اسے دیا اور دوسرا چیک 70 ملین کیا دیا, اور ساتھ میں وہ شخص رونے لگا. تو یہ تاجر کہتا ہے کہ رونا تو مجھے چاہیے, اتنی بڑی میری مدد ہو چکی ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, خوشی میں رونا شروع کر دوں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اچانک اس کا ایک بچہ اندر داخل ہوا. تو وہ بچے کو گلے لگا کر بچے کو کس کرنا شروع کر دیا اس باپ نے. تو یہ شخص پوچھتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ میرا بچہ کینسر میں مبتلا تھا, سرطان ہو چکی تھی اسے, میں تہران گیا, مشہد سے علاج کرایا, کہیں سے اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا. پھر میں لندن چلا گیا اس کے علاج کے لیے, وہاں سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا. سب ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایک ٹیسٹ بچی ہوئی ہے, اگر اس کی یہ ٹیسٹ صحیح ہو جائے, منفی آ جائے, نیگیٹو آ جائے تو چانس ہے کہ یہ بچ جائے, ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کہتے میں پریشان تھا, کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے ایک شخص ملا, میں نے اس سے یہ بات کی. اس نے کہا شاید آپ امام رضا علیہ السلام کو نہیں جانتے, آپ مولا رضا علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کریں, ان سے کہیں کہ آپ کے بیٹے کو شفا دیں. کہتے میں آیا, گھر سویا, امام علیہ السلام سے اس سے پہلے کہ سو جاؤں توسل کیا, امام سے دعائیں مانگی, امام کو کہا کہ مولا آپ میرے بیٹے کو شفا دیں, میں آپ کے کسی زائر کی مدد کروں گا, میں آپ کے کسی زائر کی پریشانی کو دور کروں گا, میں آپ کے کسی زائر کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کروں گا. کہتے ہیں صبح کو اٹھے, جب میرے بچے کی ٹیسٹ آئی تو وہ ٹیسٹ نیگیٹو تھی اور میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. میں نے ڈاکٹروں سے کہا کہ کوئی دوائی دیں, کوئی اور ٹیسٹ کریں. ڈاکٹر نے کہا تھا ابھی تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. میں واپس گھر آ گیا اور کافی اس کو ٹائم گزر چکا ہے, میرے بچے کو ٹھیک ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں. میں اپنے کاموں میں بزی ہو گیا. میں نے جو امام رضا علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ مولا میں آپ کے کسی زائر کی ہیلپ کروں گا, وہ میں بھول چکا تھا. رات میری خواب میں امام رضا علیہ السلام آئے ہیں اور امام نے کہا کہ اے فلانی تو بھول چکا ہے, تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے زائر کی ہیلپ کروں گا,
میں تمہارے زائر کی کوئی نہ کوئی مدد کروں گا، اس کی پریشانی دور کروں گا۔ صبح میرا ایک زائر آ رہا ہے، وہ آپ کو کال کرے گا، اس کی ضرور مدد کرنا۔ اور آپ نے مجھے کال کی اور میں نے آپ کی یہ مدد کی ہے۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام ہمیں نہیں بھول سکتے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کہیں پر بھی آپ موجود ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی موجود ہیں، آپ امام کو پکاریں، امام آپ کی بات کو سنیں گے۔ امام کی نظر میں ہم گناہ گار ہیں، ہم عیب دار ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، بہت زیادہ گناہ گار تھے۔ امام علیہ السلام سے توسل کیا، امام علیہ السلام